خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہاں تک پہنچا از سر دو تعمیر کی اور تعمیر کعبہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے گوشت گزار کیا تھا، اور میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ کعبہ کی 5 دفعہ تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، دوسری حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ نے کی،
تیسری تعمیر مشرکین مکہ نے کی، اور چوتھی دفعہ کعبہ کی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کی اور اس کو پرانی طرز پہ تعمیر کیا، جو طرز حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کی تھی، کہ کعبہ کے دروازے کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں جب دور آیا حجاج بن یوسف کا، تو حجاج بن یوسف نے 5ویں دفعہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تعمیر کو گرا کے کعبہ کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کیا جس طرح کے مشرکین مکہ نے تعمیر کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس حال میں تعمیر کو چھوڑا ہے، لہذا تعمیر اس حال میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بھی مختلف سلاطین آتے رہے، امراء آتے رہے، لیکن بعد میں پھر امت کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ اب کعبہ کی از سر نو تعمیر درست نہیں، کیونکہ اگر آئے روز خلفاء، امراء اور بادشاہان کعبہ کی نئی تعمیریں کرتے رہیں گے تو یہ ایک تباہ آزمائی کا مرکز بن جائے گا، حالانکہ یہ تو عبادت کا مرکز ہے۔ تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، چاچا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے اور حالات بھی اس کے بڑے کمزور ہیں، فقر ہے، غربت ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ میں اور آپ چلے جاتے ہیں چاچا کے گھر، تو چاچا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں، ایک بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری آپ اٹھا لیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں ملی، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ خیر، یہ دونوں حضرات چچا بھتیجا چلے گئے جناب ابو طالب کے گھر۔ ابو طالب سے بات کی، آپ کے حالات اچھے نہیں، اور ہم دونوں چچا بھتیجا اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں میں سے ایک ایک بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بیٹا انہوں نے اپنے پاس روک لیا، ایک بیٹا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کے چلے گئے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت آئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کم و بیش 10 سال تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت فرمائی۔ اس میں ایک سبق ہے امت مسلمہ کے لیے، اور احادیث میں یہ مضمون موجود ہے۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم فی اللیل او الصائم النہار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میرے امتیو، وہ بندہ جو کسی مسکین کی کفالت کرے، ایک بندہ ہے آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا تعلق دار ہے لیکن مسکین ہے،
اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، خرچہ پانی موجود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مسکین کی ضرورتیں پوری کرے، کسی مسکین کا خیال کرے، اسی طرح وہ بندہ جو بیوہ عورت کے خرچے کا خیال رکھے، اللہ کے رسول اس بندے کو کیا ملے گا؟ فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس بندے کو جو مسکین کے خرچے پورے کرتا ہے، مسکینوں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس بندے کو جو بندہ بیوہ عورتوں کے خرچے پانی کا خیال کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ پاک اس طرح ثواب دے گا جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے کو دیتا ہے۔ یا فرمایا اس بندے کو اللہ پاک اتنا ثواب دے گا، جو بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، اتنا ثواب اللہ دے گا جیسے ایک بندہ ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے۔ یا اللہ پاک اسے ایسے ثواب دے گا جیسے کوئی بندہ لگاتار روزے پہ روزہ رکھتا ہے، تو جس طرح روزے دار کا ثواب ہے، عبادت گزار شب بیدار رہنے والے کا ثواب ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکینوں پہ مال خرچ کر، بیواؤں پہ مال خرچ کر، یتیموں پہ مال خرچ کر، اللہ تجھے اس طرح ثواب دے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، فرمایا او میرے امتیو، کچھ لوگ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تہجد گزار ہیں، یہ بڑے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، بڑے حاجی ہیں۔ فرمایا نانا انا وکافل الیتیم، میرے ساتھ قیامت کے دن وہ بندہ کھڑا ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو خیال کرو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے حالات دیکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کا ذمہ لے لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر جاگ گئے، قسمت جاگ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کم و بیش کی عمر میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے۔ کھلا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام، پلا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام، سکھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام، سمجھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام، تربیت کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام، حتیٰ کہ آگے واقعہ آئے گا جب نبی علیہ السلام غار حرا جانے لگے، غار حرا میں عبادت کے لیے نبی علیہ السلام جاتے، پھر چھپ چھپ کے نبی علیہ السلام نے عبادت شروع کر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا خیال کرو تو صحیح نا، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو مسکینوں کا خیال رکھنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی عمر مبارک گزر رہی ہے، لیکن یہاں ایک بات ضرور سمجھو، جس طرح نبی نبوت کے بعد گناہ سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ مکہ کے لوگوں کے کردار پہ بڑے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، زنا ان میں عام، قتل ان میں عام، حرام خوری ان میں عام، شراب پینا ان میں عام، ظلم زیادتی ان میں عام، گانا بجانا ان میں عام،
بتوں کی پوجا ان میں عام، بتوں کے نام کی نظریں نیازاں دینا، نیازیں دینا ان کے اندر عام۔ یہ ساری خرابیاں مکے کے ماحول میں موجود تھیں، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمتوں پر، قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر، اتنے گندے ماحول میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو بالکل پاک صاف رکھا۔ اس کے بڑے شواہد ملتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو دور جاہلیت میں ہی فوت بھی ہو گیا، لیکن تھا بڑا توحیدی۔ توحید دین فطرت ہے، جو بندہ دل و دماغ سے کام لے اس کا دل یہی گواہی دے گا کہ میرا داتا، میرا حاجت روا، مشکل کشا رب کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کو جب دیکھے گا تو نبی بھی اس سے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، ولی بھی اس سے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، نبی بھی اس کے سامنے سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ولی بھی اس کے سامنے سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وہ ہستی جس سے نبی بھی مانگیں، ولی بھی مانگیں، جس کے سجدے انبیاء بھی کریں، اولیاء بھی کریں، اس کے بغیر پھر اور کوئی ہمارا معبود ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ دوست تھا زید بن عمرو بن نفیل، اس کو علماء کہتے ہیں موحد الجاہلیہ، دور جاہلیت کا توحیدی۔ اللہ کا فضل ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور یہ ایک دن کسی مجلس میں چلے گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کا کھانا لے آیا، لات کے نام کی، منات کے نام کی، عزا کے نام کی، یا حبل کے نام کی نظر نیاز منوت کوئی لے کے آ گیا، اور انہوں نے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز تقسیم کرنا شروع کر دی۔ تقسیم کرنے والوں میں سے ایک بندہ وہ غیر اللہ کی نام کی نظر نیاز کا کھانا لا کے اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے سے وہ کھانا ہٹا دیا۔ اگر میرے مدنی کا سچا عاشق ہے تو پھر مدنی کی اداؤں کو بھی اختیار کر۔ نبوت سے پہلے بھی میرے نبی نے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو کھانا قبول نہیں کیا، ہٹا دیا۔ ساتھ زید بن عمرو بن نفیل بیٹھے تھے، بڑی عمر کا آدمی تھا۔ جب غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز جا کے زید بن عمرو بن نفیل کے سامنے رکھی نا، وہ کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا، او میری قوم والو، لست بآکل مما تذبحون علی اصنامکم۔ او میری قوم والو، کان کھول کے سن لو، میں زید مرتے مر تو جاؤں گا، لیکن غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہیں کھا سکتا۔ لست بآکل، میں ہرگز نہیں کھانے والا، مما، ان بکروں چھتروں کا گوشت، ان اونٹوں اونٹنیوں کا گوشت میں بالکل نہیں کھانے والا، مما تذبحون علی اصنامکم، جو بکرے چھترے اونٹ اونٹنیاں، جو جانور تم اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، میں کبھی بھی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کھانے والا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ زید بن عمرو بن نفیل چلا جاتا بیت اللہ کے اندر، اور بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا، اور لوگوں کو کہتا، لوگوں میری بات سنو تو صحیح ذرا، یہ بکری جسے تم لات منات عزا کے نام پہ ذبح کرتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، اس بکری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس بکری کو پالنے والا کون ہے؟ اس بکری کو کھلانے والا کون ہے؟
اس بکری کو پلانے والا کون ہے؟ اس بکری کے سارے نظام کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اس بکری کا تمہیں مالک بنانے والا جب اکیلا اللہ ہے تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بکری ذبح بھی ہو تو صرف کس کے نام پر؟ اس لیے اللہ کے قرآن نے مسئلہ بیان کیا، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں تیرا خدا ہوں، میری تو مان لے، او میرا بندہ میرے قرآن کی تو مان لے۔ اللہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ چار چیزیں تجھ پہ حرام ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اللہ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، او میرا بندہ مردار تجھ پہ حرام ہے۔ مردار کیا ہے؟ چھری نہیں چلائی جانور مر گیا، مردار ہے، مردار حرام۔ اتفاق ہے نا اس بات پہ؟ انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم، جانور ذبح کرتے وقت جب چھری چلاتے ہو اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی کیا ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ذرا بیدار ہونا، اللہ پاک کا ان تین چیزوں کو تو ہم پہلے سے حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارا جٹ بھی کہتا ہے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اللہ تو ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے؟ ان تین کو تو ہم پہلے سے حرام مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی میرا انداز ہے، میں کبھی کبھی یہ انداز اختیار کرتا ہوں، پہلے تجھ سے وہ باتیں منواتا ہوں جو پہلے سے تو مانتا ہے۔ اصل میں تجھ سے میں وہ چوتھی بات منوانا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں تو دھوکے کا شکار ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جس طرح تجھ پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سن لے میں خدا کا اعلان، وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وہ بکرا چھترا حرام ہے، اسی طرح وہ اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے۔ اہل بہ لغیر اللہ، جس پر نام غیر اللہ کا بلند کیا جائے۔ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہے، یہ فلاں کے نام کی نظر ہے، یہ فلاں کے نام کی منت ہے۔ اللہ کا انداز قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ادھر بھی میں نے 4 باتیں منوائی، 3 تو پہلے سے مان رہا ہے، چوتھی میں نے منوائی۔ یہاں آ جا، میں اللہ تجھ سے پوچھنے لگا ہوں میرا بندہ، نمبر 1، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا ہے ایک بینا ہے، اور میرا بندہ اندھا اور بینا برابر نہیں، ایک۔ نمبر 2، او میرا بندہ اندھیرا اور روشنی برابر۔ نمبر 3، او میرا بندہ دھوپ اور سایہ برابر۔ اللہ پاک کا یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں، تجھے پتہ ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں،
دھوپ اور سایہ برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں۔ اصل میں اللہ تجھ سے یہاں بھی چوتھی بات منوانا چاہتا ہوں، او میرا بندہ، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں، اسی طرح سن میرا اعلان، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، میں اللہ کا اعلان سن، اسی طرح پھر زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں۔ اللہ پاک کا کوئی فرق بتانا، فرق تو بہت سارے ہیں۔ زندہ کھاتا ہے، مردہ کھاتا کوئی نہیں، زندہ دیکھتا ہے، مردہ دیکھتا کوئی نہیں، زندہ بولتا ہے، مردہ بولتا کوئی نہیں، زندہ چلتا ہے، مردہ چلتا کوئی نہیں، زندہ کاروبار کرتا ہے، مردہ کاروبار کرتا کوئی نہیں، زندہ ہنستا ہے، مردہ ہنستا کوئی نہیں، زندہ روتا ہے، مردہ روتا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کا فرق تو بہت سارے ہیں، تو کون سا فرق بیان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں وہ فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اس فرق کو سمجھ گیا تو شرک کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر شرک والے اس عیب سے تو بچ جائے گا۔ اللہ وہ فرق کون سا ہے؟ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، میں اللہ تو قدرت والا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ چاہے تو دیوار کو سنائے، چاہے تو احد پہاڑ کو سنائے، چاہے تو ابو جہل کے ہاتھ میں پنکری پکڑی ہوئی کنکریوں کو سنائے، چاہے تو دریا کی موجوں کو سنائے۔ اللہ تو ہے قدرت والا، لیکن قانون یہ ہے میرا بندہ، ما انت بمسمع من فی القبور، جو مر کے قبر میں چلا جائے وہ تیری ساڈ سور پکار سن نہیں سکتا۔ اس لیے لوٹا میرے عزیزا، میرے نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں۔ ایک اور واقعہ سن لے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہوں۔ صفا مروہ کے درمیان کیا کر رہا ہوں؟ سعی کر رہا ہوں، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو وہاں بت پڑے تھے نا، ایصاف اور نائلہ، میں نے بھی گزرتے گزرتے ایک بت کو کیا لگا دیا؟ ہاتھ لگا دیا۔ ایک دم نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا زید تو نے اس بت کو ہاتھ لگایا کیوں ہے؟ جسے خدا پہ یقین ہو اسے بتوں اور قبروں پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح سیرت کے پہلے جمعے میں سن بیٹھے ہو، وہ عیسائی راہب نے کہا تھا میں تجھے لات منات عزا کی کیا دیتا ہوں؟ قسم دیتا ہوں۔ میرے مدنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ فرمایا خبردار، میں قسم صرف خدا کے نام کی اٹھاتا ہوں، کسی اور کے نام کی نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، میرے مدنی نبوت سے پہلے بھی معصوم، جب میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں رہ رہے تھے تو کافر بھی امانتیں لا کے کس کے پاس جمع کرواتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ کیوں؟ پورے مکے والوں کو اگر کسی جوان پہ ناز تھا تو وہ آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صداقت بھی بے مثال، امانت بھی بے مثال، دیانت بھی بے مثال۔ اس لیے جب میرے نبی نے پہلی دفعہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا تھا لوگو اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ گئی ہے، حملہ کرنے والی ہے، یقین کرو گے؟ وہ لوگ پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر آ گئے، پیچھے دیکھا فوج تو چھوڑو کوئی ایک فوجی بھی نہیں،
کہنے لگے محمد عبداللہ کے لال، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ فوج کوئی نہیں، لیکن ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی معصوم، نبوت سے پہلے بھی کیا تھے؟ معصوم تھے۔ خیال کرو، پچھلے جو میں ذکر کیا تھا نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، اب نبی علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ بیٹیوں کی شادیاں کروا دوں۔ اسلام سے پہلے کا مسئلہ ہے، نبوت سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم، ان 2 کی شادی اپنے چچا کے بیٹوں سے کروا دی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، غالباً ان 2 سے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کروا دی، اور تیسری بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ علیہ السلام نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ کے جاؤ، اسلام اور قرآن سے پہلے موحد اور مشرک کے درمیان ناتا رشتہ جائز تھا، لیکن اسلام نے آ کر قانون بیان کیا کہ تم ناتا رشتہ وہاں دے سکتے ہو، وہاں لے سکتے ہو کہ لڑکے لڑکی دونوں میں سے کسی کے عقیدے میں شرک نہ ہو۔ اگر عقیدے میں شرک ہوا، کسی ایک کے عقیدے میں شرک ہوا، بھلا امام کعبہ کے سائے میں بیٹھ کے بھی نکاح پڑھائے، اللہ کے ہاں وہ نکاح ہوتا نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، قرآن کہتا ہے لا تنکحوا المشرکات۔ اے میرا پیغمبر اعلان کر، مسئلہ سنا اپنے ان امتیوں کو، اپنے ان مریدوں کو۔ اللہ پاک کا وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لا تنکحوا المشرکات، خبردار شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرنا، او ایماندار عورتوں خبردار شرک والے کسی مرد سے نکاح نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ خبردار جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ میں اللہ کے ہاں پلید ہے، اور میں اللہ حکم بیان کر رہا ہوں میرا پیغمبر، آج کے بعد مشرکین و کفار کو بیت اللہ میں قدم بھی نہیں رکھنے دینا۔ ذرا خیال کرنا، اللہ کہتا ہے جو شرک کرنے والا ہے وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ جب وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو میرا بندہ وہ تیرے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی شادیاں کروا دیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا خیال کر، بعد میں جب نبی علیہ السلام کو نبوت مل گئی، ابو لہب ظالم اپنے دونوں بیٹوں کو کہتا ہے محمد کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دو تاکہ یہ بڑا پریشان ہو جائے، دونوں بیٹیاں گھر جو بیٹھ جائیں گی۔ ابو لہب کے کہنے پر اس کے دونوں بیٹوں نے میرے محمد کریم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی۔ حضرت بی بی رقیہ ام کلثوم کو طلاقیں ہو گئیں، لیکن میرے سوال کا جواب دے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا میرے محمد کے گہوارے کے 2 پھول ابو لہب کے گھر میں رہیں، اللہ پاک نے وہاں سے طلاقیں دلوا کر ان دونوں شہزادیوں کو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں بھیج دیا۔ پہلے نبی علیہ السلام نے بی بی رقیہ کا نکاح کروایا حضرت عثمان سے۔ جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں، نبی علیہ السلام بدر
کی جنگ سے واپس آ رہے ہیں. بدر سے واپس نبی علیہ السلام آئے. بدر سے واپس آ کر جیسے ہی مدینہ پہنچے سارے صحابہ صحابیات نبی علیہ السلام کو ملنے حاضر ہو گئے. لیکن نبی علیہ السلام کی نظریں اپنے عثمان کو تلاش کر رہی ہیں, اپنی بیٹی بی بی رقیہ کو تلاش کر رہی ہیں, کیونکہ جب نبی علیہ السلام جہاد پہ جا رہے تھے اس وقت بی بی رقیہ شدید بیمار تھی. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں عثمان بھی نظر نہیں آ رہا, بی بی رقیہ بھی نظر نہیں آ رہی. ایک صحابی پوچھتے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ عثمان اور اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں. جی میرے مریدا. وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول آپ بدر میں تھے, آپ کی بیٹی بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے, ابھی ہم جنت البقیع سے واپس آئے ہیں, عثمان ابھی تک قبر پہ موجود وہاں بیٹھا رو رہا ہے. نبی علیہ السلام سیدھے جنت البقیع چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں عثمان کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہیں, اپنی وفادار غمخوار بیوی کے لیے حضرت عثمان بیٹھا رو رہا ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں عثمان صبر کر صبر کر صبر کر, اللہ تیرے لیے کوئی اور اچھے رشتے کا بندوبست کر دے گا. حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے رسول رشتے تو بہت ہیں, میں عثمان کے لیے مدینے کا سیٹھ جو ہوں, شریف زادہ جو ہوں, حیادار جو ہوں, امانت دار جو ہوں, لیکن اب مجھ سے وہ نسبت, اب مجھ سے وہ جو اتھارٹی چھن گئی ہے. پہلے جب میں بازار میں جاتا تھا لوگ کہتے دیکھو یار محمد کا داماد آ رہا ہے, دیکھو یار محمد کا داماد جا رہا ہے, اب مجھ سے وہ نسبت چھن گئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو, میں اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں. پھر وہ بھی فوت ہو گئی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 80 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے وہ تیرے نکاح میں دے دیتا. اتنا راضی ہے اللہ کا پیغمبر حضرت عثمان سے. ذرا لوٹ آ جا, 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں, تیسری بیٹی بی بی زینب ہے جو حضرت ابوالعاص کے نکاح کے اندر ہے. حضرت ابوالعاص کو مکے والے کہتے ہیں تو بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. جرم کیا ہے میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جرم تو اور کوئی نہیں, میرے مرشد کی ایک دعوت ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او مکے والو مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی شکرانہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی نذرانہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی کرسی نہیں چاہیے, مجھے کوئی نمبرداری نہیں چاہیے, مجھے کوئی مال نہیں چاہیے, مجھے کوئی رشتہ نہیں چاہیے, میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ مسئلہ مان لو جو مسئلہ جنت کی کنجی ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ نبیوں کی نبوت برحق ہے, ولیوں کی ولایت برحق ہے, ہر مومن قابل احترام ہے, لیکن لا الہ الا اللہ, الہ حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر نفع نقصان کا مالک, کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا, کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ اکبر. حضرت ابوالعاص نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کفر پہ تھے, بعد میں میرے نبی کے صحابی بنے. انہوں نے جواب دیا اپنی قوم والوں کو, میں بی بی زینب کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا, نہیں دوں گا طلاق, اس لیے کہ قریش کی عورتوں میں سے بی بی زینب کی طرح کوئی دوسری عورت ہے ہی کوئی نہیں. ڈٹ گئے, لیکن تھے کفر پہ, اور اس زمانے میں یہ رشتہ ناتا جاری تھا. اب معاملہ بڑا عجیب ہوا, معاملہ بڑا عجیب ہوا. غزوہ بدر آ گیا, اور غزوہ بدر کے اندر مکے والوں کے جو قیدی آئے تھے نا, ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کا یہ داماد حضرت ابوالعاص بھی آیا تھا. داماد آیا تھا نبی علیہ السلام کا قیدیوں میں.
تو وہاں سے میرے نبی کی بیٹی نے بی بی زینب نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا کہ یہ ہار لے جاؤ اور میرے بابا کو یہ ہار دے دو فدیے کے طور پہ تاکہ میرا خاوند رہا ہو جائے۔ وہ ہار کون سا تھا؟ وہ ہار تھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ انہوں نے دیا تھا اپنی بیٹی بی بی زینب کو۔ وہ ہار جب نبی علیہ السلام کے سامنے آیا نا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو اپنی وفادار بیوی بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آنے لگی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب کی اجازت ہو، بغیر مشورہ لیے بھی میرے محمد کریم فیصلہ کرتے تو صحابہ تو جانیں قربان کرنے والے تھے، لیکن قانون یہ ہے، بڑے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھیوں سے مشورہ لے کے چلے، ان کو اعتماد میں رکھے۔ اگر تمہارا مشورہ ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں اور اس کے خاوند کو میں رہا کر دوں۔ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول اجازت ہے۔ حضرت ابو العاص کو نبی علیہ السلام نے رہا کر دیا بغیر فدیہ لیے، لیکن ایک شرط لگائی، فرمایا جب تم مکہ چلے جاؤ تو میری بیٹی کو مہربانی کر کے میرے پاس پہنچا دو۔ حضرت ابو العاص نے یہ شرط پوری کی، مکہ گئے، حضرت بی بی زینب کو لے کے مدینہ آئے، نبی علیہ السلام کے پاس بی بی زینب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس رہ رہی۔ اتنے میں پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے میں شام گئے، تجارت کرتے تھے، بڑے تاجر تھے۔ جب اس تجارتی قافلے کو لے کر مال متا لے کر واپس آ رہے تھے تو صحابہ نے حملہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایسے واقعات ملتے ہیں کیونکہ مکہ والوں نے مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے بہت سارے صحابہ کی زمینیں، جائیدادیں، مال وہاں دبا رکھا تھا، اس کے بدلے میں یہ بعض اوقات قافلہ لوٹ لیتے تھے، تجارتی قافلہ لوٹا گیا، جنگ ہوئی، آخر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگے رات کے اندھیرے میں اور آئے مدینہ اور اپنی بیوی سے درخواست کی مہربانی کر مجھے پناہ دے دے، مجھے پناہ دے دے، نہیں تو مجھے تو مار دیا جائے گا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لائے، صحابہ بھی آئے، تکبیر ہوئی، نماز شروع ہوئی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے خاوند ابو العاص کو پناہ دے دی ہے، کوئی بندہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پناہ دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعے کی خبر لی، اس طرح ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بٹھایا، ترغیب دی، ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ سارا مال واپس کر دیا۔ حضرت ابو العاص وہ مال لے کر مکہ گئے، مکہ والوں کو سارا مال، تجارتی پیسہ ان کو پورا دے دیا۔ جب دے دیا تو پوچھا کیا میں نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے؟ ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تجھے بڑا ہی معاملات میں صاف پایا ہے۔ یہ بات مکہ والوں نے کہی، ادھر سے میرے مدنی کے داماد کی زبان پہ کلمہ شہادت آیا اور اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ لات منات عزا کخ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں عبداللہ کا در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا سچا رسول ہے۔ مکے والوں کو یہ جواب دے کے
ایمان کا اعلان کر کے حضرت ابوالعاص نبی علیہ السلام کے یہ داماد مدینہ آ جاتے ہیں. پھر مدینہ کے اندر ہی نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہیں. ذرا خیال کرو، نبوت سے پہلے کے واقعات چل رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا ایک بھتیجا ہے حکیم بن حزام، انہوں نے ایک غلام خریدا. غلام کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ ایک بڑے خاندان کا شہزادہ بچہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. ڈاکوؤں نے آ کر ڈاکہ ڈالا، حضرت زید بن حارثہ کو اغوا کر لیا اور غلام بنا کے عرب کی منڈی میں بیچ دیا. وہاں سے بکتا 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 حضرت زید بن حارثہ پہنچے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. حضرت بی بی خدیجہ نے اپنا یہ غلام حضرت زید بن حارثہ جس کی عمر کم و بیش 19-20 سال ہے، اپنا وہ غلام نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا. مقدر جاگ گئے زید بن حارثہ کے، اٹھایا ڈاکوؤں نے، بیچا اور پھرتے پھرتے میرے مرشد محمد کریم کے قدموں میں پہنچ گیا. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اس طرح پیار دیا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہ دے سکے، جیسے کوئی پیر اپنے مرید کو نہ دے سکے. اللہ اکبر. وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پتا چل گیا ہمارا بیٹا جو زید ہے وہ تو مکہ کے اندر ہے. مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس ہمارا بیٹا ہے. اللہ اکبر. خاندان کے لوگ آ گئے، باپ آ گیا، بھائی آ گئے، ماموں آ گئے، چچا آ گئے. اس وقت کے لحاظ سے اپنے ساتھ دراہم اور دنانیر کو لے کے آئے ہیں، بڑا مال لے کے آئے ہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر آپ علیہ السلام سے آ کے ملتے ہیں. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم کون لوگ ہو؟ ایک کہنے لگا حضرت میں زید کا باپ ہوں، دوسرا کہنے لگا حضرت میں زید کا چچا ہوں، تیسرا کہنے لگا حضرت میں زید کا ماموں ہوں، چوتھا کہنے لگا حضرت میں فلاں رشتہ دار ہوں. اچھا بتاؤ تو صحیح نہ کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں آپ کی ہم نے بڑی تعریفیں سنی ہیں، آپ بڑے امین ہیں، آپ بڑے دیانتدار ہیں، آپ بڑے صادق ہیں، آپ بڑے اعلی اخلاق والے ہیں. مہربانی کریں، یہ ہم بہت زیادہ مال لے کے آئے ہیں، اگر آپ اس پہ راضی نہ ہو تو اور مال لے کے آئیں گے. زید کی ماں گھر میں بیٹھی اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے، زید کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے رو رہی ہیں. مہربانی کریں ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں، جتنا مال آپ کو چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مال دینا چاہتے ہو؟ کیا میں اس سے اچھی بات نہ کروں؟ وہ کہنے لگے جی فرمائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا زید کو بلا لیتے ہیں، زید سے پوچھ لیتے ہیں، اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے میں ایک پائی بھی تم سے نہیں لوں گا، زید کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا. لیکن اگر زید نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر تم زبردستی نہیں کرو گے. باپ بڑا خوش ہو گیا، باقی رشتہ دار بڑے خوش ہو گئے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بیٹا ہمارا ہے تو ہمارے ساتھ جانے کو پسند کرے گا، بھتیجا ہمارا ہے تو ہمارے ساتھ جائے گا. کیوں اپنے گھر کی زندگی کو چھوڑ کر غلامی کی زندگی میں رہنا چاہے گا؟ اللہ اکبر. حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹھ گئے. میرے مدنی نے فرمایا زید یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے. یہ کہتے ہیں گھر میں تیری ماں بھی رو رہی ہے، گھر میں تیری بہنیں بھی تیرا رستہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ تو 20 سال سے لاپتہ جو ہے، 20 سال سے لاپتہ جو ہے. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا زید اگر تو ان کے ساتھ جانا چاہے تو تجھے اجازت ہے.
باپ اٹھ کے حضرت زید کے قریب آ گئے، اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ بڑی شفقت ہوتی ہے باپ کی، کیا کہنے باپ کی شفقت کے، لیکن یہاں ایک طرف باپ کی محبت ہے، دوسری طرف امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے باپ رشتہ داروں سے مل رہی ہیں، انہیں تو یقین ہے کہ زید ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے گا، لیکن جب سب سے مل کے حضرت زید فارغ ہوتے ہیں، حضرت زید کھڑے ہو کر کہتے ہیں بابا تو میرا باپ ضرور ہے، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، اے میرے چچا باقی رشتہ داروں تمہاری محبت احترام شفقت اپنی جگہ، لیکن تم کہتے ہو کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد کا در چھوڑ جاؤں، خدا کی قسم ہے میں ایک دن کے لیے بھی اپنے مرشد محمد الرسول اللہ سے دور جانے کو تیار کوئی نہیں۔ ایک دم باپ کھڑے ہو کے کہتا ہے بیٹا تو آزادی کی زندگی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ آگے سے بیٹا زید کہتا ہے بابا تجھے کیا پتا محمد کی غلامی میں وہ مزہ ہے جو بڑی بڑی بادشاہتوں میں بھی نہیں، بڑی بڑی دنیا کی عیش و عشرت اور رونقوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ جواب دیا میرے مدنی کا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرے مدنی خوش ہو گئے، میرے مدنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ کو ہاتھ سے پکڑا، فرمایا چل زید میرے ساتھ۔ حضرت زید بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں، حضرت زید کا باپ بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، باقی رشتہ دار بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام گئے بیت اللہ کے باہر مطاف میں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا او مکے والو سن لو، آج کے بعد زید میں محمد کا بیٹا ہے، اسے آج کے بعد زید بن محمد کہا کرو، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی کا اعلان تھا، ذرا خیال کر، یہ میرے نبی کا اعلان تھا، لیکن اس کے بعد ایک اعلان عرشوں سے آیا، عرشوں والے اعلان نے فرش والے اعلان کو ختم کر دیا، میرے نبی کے فیصلے کو رد کر دیا۔ اللہ نے اعلان کیا میرا پیغمبر قانون میں خدا بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں خدا نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ دو دل کہ ایک میں خدا کو جگہ دے اور دوسرے میں کسی غیر کو جگہ دے۔ دل ایک ہے، اس دل میں یا خدا معبود خدا کو رکھے گا یا کسی غیر اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اگر تم اپنی بیوی کو کہہ بیٹھو کہ تم میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں، تو مکے والے سمجھتے تھے واقعی اب یہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے ماں ہوتی ہے۔ فرمایا خبردار یہ بھی غلط بات ہے، ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی، داتا کہنے سے کوئی داتا نہیں بنتا، حاجت روا کہنے سے کوئی حاجت روا نہیں بنتا۔ اسی طرح میرا محمد کسی کو بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ مسئلہ بھی یاد کر لو، مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اولاد نہیں ہوتی تو دوسری کی اولاد کو لے لیتے ہیں، لے پالک پھر اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہیں، جوان ہوتا ہے اسی گھر میں رہتا ہے، شرعاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ خلاف شرع کام ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔